خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج ٹی وی سے عقیدہ ختم نبوت کے ابلاغ اور آگاہی کے لیے یہ خصوصی پروگرام لا نبی بعدی کا آغاز آج کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ یہ جو عنوان رکھا گیا یہ ہمارے آقا مولا نبی مکرم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد مقامات پر اور احادیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بیان کیا، امت کی رہنمائی فرمائی کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جس کا بھی دور نبوت تھا وہ مجھ سے پہلے دور نبوت گزر چکا، اب نبوت ہے تو روز معاشر تک، قیامت تک، تمام انسانیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے فقط اور فقط میری نبوت جاری و ساری ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا۔ اس سلسلہ میں سکرین پر بخاری شریف ابھی صفحہ بھی دکھایا جائے گا آپ کو، کہ یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3000، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں جو لیڈرشپ ہے، سیاست ہے، قیادت ہے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک النبی، جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کلما ہلک النبی، جب بھی کوئی نبی وفات پاتے، دنیا سے پردہ فرماتے، خلفہ النبی، تو ان کے پیچھے دوسرے نبی تشریف فرما ہوتے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے کہ جب بھی کوئی نبی وصال فرماتے تو ان کے پیچھے
اور نبی آتے ہیں۔ میں آگے عرض کروں گا کہ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آگے جو جملہ ہے یہ آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیں۔ جی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ میں نے نیلے کلر میں کر دیا ہے، اب آپ اسکرین دکھائیے گا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کلما ہلک النبی فخلفہ النبی، پہلے نبی آتے رہے، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں ہے۔ اب میں جو ترجمہ کر رہا ہوں کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لا نبی بعدی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کی ولادت نہیں ہوگی۔ تو اس پروگرام کا نام ہم نے لا نبی بعدی کی دور جو ہے وہ سارا ختم ہو چکا۔ اب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، کہ یہ جو لا نبی بعدی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے، اب میری تشریف آوری کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب میں جو لفظ پیدا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت اور تشریح قرآن مجید فرقان حمید سے ہم کریں گے اور آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑی واضح بات ہو جائے گی کہ یہاں ہم نے جب بھی ترجمہ کرنا ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے۔ اسی طرح میں کچھ اور بھی احادیث مقدسہ آپ کو دکھاتا چلا جاؤں، پھر انشاءاللہ تعالی ایک ایک حدیث پر ہم کلام بھی کریں گے اور گفتگو بھی کریں گے۔ یہ دکھائیے گا، یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مدینہ پاک میں چھوڑا، اس موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النبی قال لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تیرا اور میرا تعلق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، الا، یہ آپ دیکھیے گا، یہ بھی فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ جس نبی نے پیدا ہونا تھا وہ مجھ سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی موجود ہے جس کا میں نے بیان کیا۔ اب یہ جو ہمارا پروگرام ہے ناظرین کرام، یہ اس پر ہم مختلف باتیں جو ہیں وہ اس موضوع پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہ جو لا نبی بعدی ہے، میں نے عرض کیا کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لا جو ہے وہ نفی جنس ہے،
پھر نبی جو ہے یہ اسم ہے، نبیہ مبنی بر فتح ہے، اور بعدی یہ خبر ہے، تو یہاں پر مضاف کی وجہ سے پھر وہ اس کا کسرہ آ گیا، تو نہیں نبی میرے بعد، لا کا معنی نہیں، نبی بعدی میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں مقدر نکالنا ہے جو کہ بعدی کے متعلق ہوگا۔ اب لازمی بات ہے کہ پہلے انبیاء کرام جتنے تشریف لائے وہ پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام جو کہ پہلے فرد ہیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ایون عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر، ولدیت نہیں ہے، والد کے بغیر ہیں، لیکن والدہ تو ہیں، تو برتھ تو ان کی بھی ہوئی ہے۔ تو ماضی میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، تو یہاں پر جو محذوف ہے وہ مولود، کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ لا نبی مولود بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ اہل اسلام، اور یہ خاص طور پہ جس کتاب کا میں حوالہ دوں گا اور اہل علم کو جس کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ کتاب ہے مقیاس النبوہ، حضرت علامہ مولانا عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے جہاں پر بھی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا ہے، تو متعدد صفحات پر جو جملہ آپ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اب کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس کی دلیل ناظرین کرام، تاکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو احادیث مقدسہ ہے، تو میں اس کی دلیل کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید، اسی طرح سے یہ ایک اور شاہ صاحب دکھائیے گا، یہ بھی سکرین پر دکھائیے گا۔ یہاں پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فرمایا کہ آپ کا اور میرا تعلق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا ہے، الا انہ لا نبوۃ بعدی، الا، اب اس کی جو تشریح آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، جو ان کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو، آگے چل کے ہم ایک پورا مکمل پروگرام اس پر کریں گے۔ تو یہ انہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہ لا نبوت بعدی، میرے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ بھی نازل ہوں گے تو ان کا دور نبوت نہیں ہوگا، نبی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کا دور نبوت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ پھر سکرین دکھائیے گا کہ انہ لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے ناظرین کرام ترجمہ کیا، شاہ صاحب واپس آ جائیے گا، اب جو میں نے ترجمہ کیا، جی واپس آئیے، ایک اور صفحہ دکھائیں گے۔ اب ناظرین کرام، ہم قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، یہ جو میں نے حدیث مقدسہ سے ترجمہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا،
جہاں تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے وہ ہم انشاءاللہ ایک پروگرام مکمل عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، ان کے نزول، ان کی ولادت کے بارے میں مکمل پروگرام کریں گے۔ اس میں واضح طور پہ ناظرین کرام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، کوئی شک کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر باپ کے پیدا ہو چکے ہیں، وہ نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی علامت یہی ہے کہ وہ ولدیت کے بغیر ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ ان کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا ہے۔ اب میں سورہ آل عمران کی، یہ شاہ صاحب سکرین دکھائیے گا، یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ یہ آیت نمبر 80 ختم ہو رہی، اس کے بعد آیت نمبر 81 ہے۔ میں اسی آیت نمبر 81 پر آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ آپ نے اس آیت کو یاد رکھ لینا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے باب میں، عقیدہ ختم نبوت کے باب میں اس آیت مقدسہ کو یاد کیجئے گا۔ میں اس آیت کو پڑھتا بھی ہوں اور پھر آپ کو اس آیت کے بارے میں بتاتا بھی ہوں۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ دیکھیے گا آیت نمبر 81 ہے جی۔ جی یہ شاہ صاحب آ رہی سکرین پہ؟ جی جی، یہ آیت مقدسہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ جی اب میں اس آیت مقدسہ کے حوالے سے، یہ میں بڑی سکرین کر رہا ہوں، یہ شاہ صاحب آ رہا ہے؟ اچھا چلے، تو ابھی میں آپ کو اس آیت مقدسہ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، جی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ناظرین کرام، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، یہ کنز الایمان کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول، ثم جاءکم رسول، عظمتوں والا رسول، مصدق تصدیق فرمائے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اے انبیاء کرام ضرور ضرور ان پر ایمان بھی لانا
اور ان کے دین کی مدد بھی کرنا۔ اب ثم جاءکم، میں اس پر زور دے رہا ہوں، ثم جاءکم رسول، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام پہلے تشریف لائے وہ لا چکے، اب جو ہستی آ رہی ہے ثم جاءکم رسول، یہ عظمتوں والی ہستی، یہ عظمتوں والا رسول پھر تمہارے پاس آئے، تو لازمی بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف لائے کائنات میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو صرف ماں سے ان کی ولادت ہوئی، باپ کے بغیر کائنات میں تشریف لائے۔ ان کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ہیں، شاہ صاحب اسکرین پہ آ رہی ہے آئی پیڈ؟ نہیں، یہ جو میرے والا ڈائریکٹ آ رہا ہے، جی چلے میں دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ثم جاءکم رسول، پھر وہ عظمتوں والا رسول آئے، تو اب وہ جو عظمتوں والا رسول ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سکرین پر رکھیے گا، یہ آیت مقدسہ، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آئے۔ اب رسول کے آنے کا جو طریقہ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تو ماں اور باپ کے ذریعہ سے کائنات میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو جتنے انبیاء کرام، آدم علیہ السلام کا میں نے ذکر کر دیا، وہ استثنائی صورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہاں ابن مریم ہے، تو اس میں بھی کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ جہاں بھی عیسیٰ ہیں وہ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، باپ کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں پر۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ولدیت بھی رکھتا ہو، اس کا آئی ڈی بھی ہو، شناختی کارڈ بھی ہو، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور پھر اپنی ولدیت کو بھی ظاہر کرے اور کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو یہ سراسر قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مقدسہ اور عقل کے بھی خلاف ہے، چونکہ قرآن مجید تو عقل کی ہی بات کرتا ہے، افلا تعقلون، تفکرون کی بات کرتا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے یہ نتیجہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و بعثت و آمد کے بعد اہل اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے اور اساسی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میں اس پر زور دے رہا ہوں، اور اس کی بنیاد حدیث مقدسہ میں تو موجود ہے، لیکن میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ بطور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ ثم جاءکم رسول، پھر آئے رسول، ثم ہے کہ سب آ چکے، اب پیدا ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور کی آمد کے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و بعثت کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے وہ عظمتوں والا رسول، وہ شانوں والا رسول۔ تو یہاں رسول سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہی تصدیق فرمانے والے ہیں سابقہ انبیاء کرام کی، اور وہی ہستی ہیں جن کے اوپر ایمان لانے کا میثاق لیا جا رہا ہے، اور یہ وہی ہستی ہیں جن کے دین کی نصرت اور مدد کرنے کا میثاق لیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کائنات میں جتنے انبیاء کرام ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو یہ ذہن میں رکھیے وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے حدیث مقدسہ میں نازل کا لفظ ہے کہ وہ آسمان سے ان کا نزول ہوگا، اور یہی امت کا عقیدہ ہے، اور وہ بغیر باپ کے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہاں میں اکثر یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنا زور عقیدہ ختم نبوت پر دیا گیا، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ جیسے اہل اسلام کا عقیدہ توحید ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، اسی طرح سے اہل اسلام کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ حضور افضل ہیں تو اہل اسلام حضور کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، افضل کا بھی کوئی انکاری نہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ تو آخری نبی ہونا وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کرام میں سے آخری ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے، کسی کی رسالت نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی سبق یاد کر لیجئے گا کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہوئی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے، مدعی نبوت ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سچے نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی یہ بھی رہنمائی فرما دی ہے، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو میں اب اس پہلے پروگرام میں، یہ جو کمیونٹی سن رہی ہے، یہ ایک علمی پروگرام ہے، اکیڈیمک انداز میں، تحقیقی انداز میں، جو اسلام کی سوچ فکر وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور بالکل بڑے ہی علمی انداز میں اور شائستگی کے ساتھ اور سویلائزڈ انداز میں ہم اس پروگرام میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں علماء تفسیر نے، محدثین نے، اسلاف نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہ ہم سراج ٹی وی دیکھنے والوں تک وہ پیغام بڑے آسان انداز میں ہم پہنچاتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا، اور آگے ناظرین کرام ذرا توجہ فرمائیے، اگر ہم یہ آیت شاہ صاحب اگر آپ دکھا سکیں، آیت نمبر 81 سورہ آل عمران کے 3 پارے کی،
قال، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ شاہ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ آیت اگر ٹی وی پر آپ دکھا سکے تو اچھا جی۔ قال اقررتم، فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم، انبیاء کرام سے ارشاد فرمایا رب العالمین نے، کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم، اے انبیاء کرام کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھی بھاری بوجھ قبول کرتے ہو، پکڑتے ہو؟ قالوا، تمام انبیاء کرام نے عرض کی کہ مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ کو آج میں بیان کر رہا ہوں، اور اس سے یہ بھی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول۔ اب یہاں پر جاء تو آنے کا طریقہ، سلیقہ کیا ہے، اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ ولادت کے ذریعہ سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کنز الایمان سے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور لتؤمنن، لام بھی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اور تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام، یہ جو قال ہے، یہ آپ ریڈ ابھی میں نے کیا، یہ رب العالمین نے فرمایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ تمام انبیاء کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ قالو، یہاں سے یہ جو قالو ہے ناظرین کرام، یہ قالو، یہ تمام انبیاء کرام بولے، جواب کیا دیا انبیاء کرام نے، اقررنا یا رب العالمین ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، انبیاء کرام کو فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یہ میں عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین اس پر کتنا زیادہ زور فرما رہا، ایمفیسائز کر رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنا زور عقیدہ ختم نبوت پر قرآن مجید میں دیا گیا، اس طرح کا مقام، اس طرح کی تاکید دوسرے مقام پر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ سبحان اللہ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ آیت نمبر 82، فمن تولا، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، تولا پھرے، ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ انبیاء کرام کے پھرنے کا تو ناظرین کرام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
کہ انبیاء کرام کسی وعدے سے انحراف کر جائے۔ دراصل یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر تم نے قائم اور دائم رہنا ہے۔ اور یہ جو پروگرام لا نبی بعدی، اس کی وضاحت میں نے اس آیت مقدسہ میں، یہ جو باکس میں نے بنایا کہ ثم جاءکم رسول، کہ سارے انبیاء آ چکے، پیدا ہو چکے، اب حضور کی ولادت ہوئی اماں آمنہ کے گھر میں، اور ثم جاءکم رسول، تو رسول وہ ہیں جو مصدق ہیں تمہاری کتابوں کی، تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی دین کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اتنا زور دیا گیا انبیاء کرام سے، وعدہ لیا گیا، میثاق لیا گیا۔ تو ناظرین کرام، آج لا نبی بعدی یہ پہلا پروگرام تھا، تو انشاءاللہ تعالی مزید ہم اس پر کلام کرتے رہیں گے، مختلف اینگل سے بیان کرتے رہیں گے۔ تو یہ میثاق رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، یہ آیت نمبر 81 ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، ایک مرتبہ پھر بیان کر کے میں پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی کل پھر 5 بجے یہ پروگرام ہوگا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا خصوصی پروگرام ہے، سراج ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی بڑے آسان انداز میں اور لا آف لینڈ کے مطابق، ہم ہیٹ سپیچ کے مطلق ہم خلاف ہیں، ہم بالکل نفرت کی زبان کے خلاف، بالکل دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور یہ ضروری ہے یہ عقیدہ بیان کرنا، کس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ اسلام، جس طرح توحید کے بغیر اسلام کا دائرہ مکمل نہیں ہے، اسی طرح سے ناظرین کرام عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بھی اسلام مکمل نہیں۔ اور یہ عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں دیگر بزرگان دین کی کتابوں سے بھی، اور خاص طور پہ یہ کتاب جو مقیاس النبوہ ہے، اس کتاب سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم استفادہ کریں گے، اور اس کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا رہوں گا۔ تو جی، اپنے آپ کو بھی عقیدے کے بارے میں بتانا اور اپنی قوم کو بھی آگاہ رکھنا، اور پھر اپنی اولاد کو، اپنی جنریشن کو، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے انسانی حقوق میں، یہ بنیادی حق ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی عقیدے کے بارے میں ان کو بیان کریں اور ان کو بتائیں۔ یہ شاہ صاحب سکرین دکھائیے گا، عقیدہ کیوں ضروری ہے بیان کرنا۔ یہ آپ آیت نمبر ابھی سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، اور آیت نمبر 133 ہے۔ یہ میں اس کو پہلے ہائی لائٹ کر دوں تاکہ پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ جی ناظرین کرام، یہ میں نے ترجمے میں ریڈ کر دیا۔ ام کنتم شہداء، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال، جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اذ قال، یہ قال حضرت یعقوب علیہ السلام، لے بنی ہی، اپنے بیٹوں کو فرما رہے ہیں، ما تعبدون، من بعدی، میرے بعد، اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ کیا توحید؟ لازمی بات ہے، عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہ عقیدہ کی بات ہو رہی ہے کہ کس کی عبادت کرو گے۔
تو سیدنا یعقوب علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں، اپنے آنے والے اولاد کے بارے میں جس بات کی فکر کر رہے ہیں، جو کویسچن کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کیا عقیدہ رکھو گے۔ قالو، بیٹے بولے یہ تمام، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، ہم پوجیں گے۔ کس کو؟ اب آپ دیکھیے گا یہ نسبتوں کی بات ہے، یعنی جب عقیدے کو بھی بیان کرنا ہو تو ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت، ایک ذات کا تذکرہ یہاں بیٹے کر رہے۔ الہ کا، ابا جان یعقوب علیہ السلام، الہ کا جو خدا ہے آپ کا، و الہ اور معبود ہے، خدا ہے کن کا؟ آبائی کا، جو والدوں آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، اب آبائی کا کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اب باپ دادا کا تذکرہ ہو رہا ہے، دادا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ اور اسماعیل علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کے کن کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ تو بیٹے اپنے دادا کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اپنے پردادا کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں، یعنی ہم جھکے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ آیت مقدسہ دکھانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام بھی جب موت حاضر ہوتی ہے، ان کا آخری وقت ہوتا ہے، تو وہ اس بات کے بارے میں فکر مند ہیں اور اپنے بچوں سے پھر کوسچن کرتے ہیں، اور اس کوسچن آنسر کو رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے بیان کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ عقیدے پر، عقیدہ توحید جس طرح ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دو خدا مانتا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ اور اسی طرح سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت پر بھی کوئی ایمان رکھتا ہے، جتنے انبیاء ہیں وہ حضور سے، ان کی نبوت ان سے پہلے ہے۔ اور یہ آگے چل کے قرآن مجید فرقان حمید سے انشاءاللہ ہم سکرین پر اسی طرح آیات مقدسہ دکھائیں گے، احادیث مقدسہ دکھائیں گے کہ یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور الحمدللہ ہم ایز اے برطانوی شہری بڑے امن اور سلامتی کے ساتھ، اس اکیڈیمک انداز میں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں اس عقیدے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سراج ٹی وی کے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔